یہ مبارک سورہ جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، سورہ اخلاص اور سورہ توحید، پروردگار کی توحید اور اس کی یگانگت اور یکتائی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور 4 مختصر سی آیات میں خدا کی وحدانیت کی اس طرح سے توصیف و تعریف کی ہے جس میں اضافہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ ان کے لیے خدا کی توصیف بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور ان کو جواب دیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ بن سوریہ تھا جو یہودیوں کے مشہور سرداروں میں سے ایک تھا، اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو اسی طرح سے چھپائے ہوئے تھا۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ اس قسم کا سوال مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سوال کرنے والا نجران کے عیسائیوں کا ایک گروہ تھا۔ ان روایات کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ سوال ان سب کی طرف سے ہی کیا گیا ہو، اور یہی بات اس سورہ کی حد سے زیادہ عظمت و بزرگی کی ایک دلیل ہے جو مختلف افراد و اقوام کے سوالات کا جواب دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے بہت سے روحانی فائدے بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعریف کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور نہ ہی اسے کسی نے جنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنے کے ایسے فائدے شیئر کروں گا کہ جس کے بعد اس کو پڑھنے کا آپ اپنی زندگی میں معمول بنا لیں گے، اور آپ ان فائدوں سے لگاتار مستفید ہوتے رہیں گے۔ جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کے کام آتے ہیں، اور بروز آخرت انسان کے لیے ڈھال بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ اخلاص کو باوضو حالت میں 200 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 300 غضب کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ مثلا دشمنی، قہر، فتنہ اور قرض وغیرہ جیسے تمام دروازوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے اوپر بند کر دیتے ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جان لیجئے کہ قرض کے بارے میں کس قدر وعید فرمائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے دریافت کیا کہ اس بندے نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا، تو معلوم ہوا کہ اس بندے نے کسی کا قرض ادا کرنا تھا، یعنی وہ شخص کسی کا مقروض تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ قرض اتنی بری چیز ہے، قرض کی برائی انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرتی ہے، اور یہ قرض ادا کر کے ہی بندے کی جان چھوٹتی ہے، چاہے تو وہ اس قرض کو دنیا میں ہی ادا کر دے اور چاہے وہ قرض آخرت میں ادا کر دے، اور آخرت میں اسے اپنا وہ قرض نیکیوں کے بدلے دینا پڑے گا۔ تو تمام مسلمان کوشش کریں کہ اگر کسی کا تھوڑا بہت بھی قرض دینا ہو تو اسے موت آنے سے پہلے ادا کر دیں۔ آئیے مزید فائدے جانتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت کی نظر انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ تو جس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھل جائیں تو اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، یعنی نہ تو وہ بندہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور نہ ہی آخرت میں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی شخص روزانہ سورہ اخلاص کی 200 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے اس بندے کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اس شخص کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، سورہ اخلاص کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے،
اور جو بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے اسے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ اخلاص پڑھنے کی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی باوضو تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے، اپنے صبر سے صبر عطا کرتا ہے اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو خود ہی اندازہ کریں کہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جسے اللہ اپنے علم سے علم، صبر سے صبر اور سمجھ سے سمجھ عطا کر دے گا۔ سورہ اخلاص کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ باوضو یہ عمل کرتا ہے تو اسے 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اسی حساب سے 200 مرتبہ پڑھنے سے روزانہ 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین، روزانہ سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے 50 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، جو بندہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص باوضو حالت میں پڑھتا ہے تو اس کو 7واں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں 20 ایسے بنگلے عطا فرمائے گا جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزانہ صرف 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیسے کیسے انعامات اور نعمتوں سے نواز دے گا۔ 8واں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ روزانہ باوضو 200 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے 2000 نوافل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جان لیجئے کہ سورہ اخلاص روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے کا 9واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا انسان نہایت ہی خوش نصیب ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسی بہترین نعمتوں سے نواز دے گا۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے اور فضیلتیں ہیں کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کو نوازتا ہے جو روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ لہٰذا اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنے سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرنی ہے، اور روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ ایک ہی وقت میں یعنی ایک ہی نشست میں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایک ہی نشست میں بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وقفے وقفے میں سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیں تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ اس عمل کے ایسے ایسے فائدے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے کہ آپ خود اس عمل کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس معمول کے دوران کسی روز کسی بیماری یا خاص مصروفیت کے سبب سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر پائیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ جس روز سورہ اخلاص کی تلاوت نہ کر سکیں اسے چھوڑ دیں اور اگلے دن سے پھر اپنے معمول کو دوبارہ سے شروع کر لیں، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر کسی روز کسی مجبوری کے سبب آپ کا یہ عمل رہ جائے تو اس کا آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک بار دل کی گہرائیوں سے سورہ اخلاص پڑھ کر نیچے کومنٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور مجھے اور آپ ہم سب کو اس عمل کو اپنا معمول بنانے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔